بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دو اہم ایشوز پہ بات کرتے ہیں، غربت اور IMF۔ اگر دونوں مسئلوں کو حل کر دیا جائے تو پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے اور پاکستانی عوام خوشحال ہو سکتی ہے۔ بات کو سمجھنے کے لیے ہندوؤں کی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہندوؤں کی 4 ذاتیں ہیں: برمن، کھتری، ویش اور شودر۔ جو ہندو جس ذات میں پیدا ہوا ہے وہ اس ذات کے پیشے کے مطابق اپنا پیشہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی عوام بھی 4 کیٹیگری میں تقسیم ہے۔ امیر ترین کیٹیگری ہے، یہ لوگ جو ہے نا کم ہیں، تعداد میں کم ہیں، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ باقی عوام پر یہ حکومت کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر لوگ ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، جنرلز، ججز اور باقی جو ہے نا سول اداروں کے آفیسرز وغیرہ سب شامل ہیں اس میں۔ مڈل کلاس امیری کی لکیر سے نیچے اور غربت کی لکیر سے تھوڑا سا اوپر جو ہے نا درمیانہ طبقہ، یہ طبقہ تقریباً خوشحال ہوتا ہے۔ ضرورت کے مطابق اس کو سب کچھ میسر ہوتا ہے۔ اس طبقے میں ملازمت سے وابستہ اور چھوٹے تاجر اور کاروباری لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ غریب طبقہ ہے، یہ مظلوم طبقہ ہے۔ زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ زیادہ تر دیہڑی پر کام کرنے، فیکٹری ملازمین، روزانہ کی اجرت پر کام کرنے والے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ مہنگائی سے تنگ آ کر اس طبقے کے اکثر لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری غربت کی لکیر سے نیچے کی ہے۔ ان کے پاس نہ نوکری، نہ گھر اور نہ زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی سہولت میسر ہوتی ہے۔ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، بھیک مانگ کر گزر بسر کرتے ہیں۔ مہنگائی اور ملکی حالات سے اس طبقے کو کوئی غرض نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ عوام کی 4 کیٹیگریاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک میں عوام کی مدد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ، احساس پروگرام، صحت کارڈ اور مزید اسکیمیں لائی جا رہی ہیں، اور ان اسکیموں پر اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ رقم IMF سے قرض لی جاتی ہے اور عوام سے ٹیکس وصول کر کے IMF کی قسط ادا کی جاتی ہے۔ پہلی کیٹیگری جو ہے اس کو تو ان سکیموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ IMF سے جو قرض لیا جاتا ہے اس میں سے پہلے اتنی سہولتیں اس کیٹیگری کو دی جاتی ہیں کہ ان کو کسی مزید مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 10-12 ہزار روپے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ غریب طبقہ اور غربت کی لکیر سے نیچے والے طبقہ کی جو سکیم ہیں ان کے لیے جو شرائط رکھی جاتی ہیں قرض دینے کے لیے، وہ ان پر پورا نہیں اترتے، ٹھیک ہے۔ اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ ان سکیموں سے جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ سکیمیں غریب کی مدد اور غربت ختم کرنے کے لیے حکومت وقت بناتی ہے، لیکن 20% غریب لوگوں کو اس سکیم میں شامل کیا جاتا ہے، اور 80% مڈل کلاس طبقہ ان سکیموں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ درست ویریفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے غریب لوگوں کا حق مڈل کلاس طبقہ چھین لیتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ اور احساس پروگرام میں 80% وہ لوگ شامل ہیں جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور امداد کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ دیہات ہوں یا شہر، ان سکیموں کا فائدہ سیاسی بنیادوں پر دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سکیمیں غریبوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو اچھی بات ہے، ڈیٹا فلٹر کیا جائے اور صرف غریب لوگوں کی مدد کی جائے۔
اگر یہ اسکیمیں سیاسی مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں تو پھر ان اسکیموں کا بوجھ عوام پر ہرگز نہ ڈالا جائے۔ سیاسی جماعتیں اپنے فنڈ سے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کی مدد کریں۔ سابقہ پولیٹیکل انجینئرز کی ٹیم کی وجہ سے اور سابق انصافی حکومت کی غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی، مہنگائی، بے روزگاری عروج پر ہے۔ نہ معیشت درست ہو رہی ہے اور نہ ہی مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پایا جا رہا ہے۔ سیاست میں استحکام نہیں آ رہا۔ پولیٹیکل انجینئرز ٹیم نے ہر ادارے میں پرو عمران بھرتی کیے ہوئے ہیں جن کو سوائے عمران کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے غریبوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے۔ حکومت پنجاب نے پنجاب میں بجلی بلز کی مد میں ریلیف دیا تو آئی ایم ایف نے نوٹس لے لیا اور حکومت سے کہا کہ وہ ریلیف واپس لے۔ بظاہر یہ نوٹس ہے، لیکن اگر سمجھا جائے تو یہ آئی ایم ایف کی مداخلت ہے۔ آئی ایم ایف کی من مانیاں بہت ہو چکی ہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط سے عوام تنگ آ چکی ہے۔ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد عوام کو آئی ایم ایف سے نجات دلوائے۔ آئی ایم ایف کے قرض کو جنگ سمجھ کر شکست دی جائے۔ دین کی روح سے آئی ایم ایف کا قرض سود کے زمرے میں آتا ہے اور سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا جو ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے اور اللہ سے جنگ کو روکا جائے اور جنگی بنیادوں پر آئی ایم ایف کا قرض واپس کیا جائے۔ مزید یہ ہے کہ سورت بقرہ میں بھی اس کا سود کے بارے میں ذکر ہے اور حرام مطلق میں یہ آتا ہے۔ اس کام کو ختم کرنا چاہیے۔ صدر آصف زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، گورنرز، وزراء اعلیٰ، اپوزیشن اور تمام سیاسی جماعتیں یہ مل کر آئی ایم ایف نجات فنڈ بنائیں جس تمام سرکاری ملازمین بشمول افواج پاکستان، پولیس اور باقی جو جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں اور سرکاری اداروں کے ملازمین جو ہیں ان کے عہدوں کے حساب سے ان کی تنخواہوں میں سے کٹوتی کی جائے۔ اسی طرح تمام جو پینشنرز ہیں، جن کی ریٹائرڈ لوگ ہیں، پینشن لیتے ہیں، ان کی پینشن سے جو ہے نا وہ کٹوتی کی جائے۔ موجودہ اور سابقہ جتنے بھی صدور، وزیر اعظم، گورنرز، وزراء اعلیٰ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے فنڈ اکٹھا کیا جائے۔ تمام سیاستدان، قومی اور صوبائی اسمبلی، ان سے فنڈ اکٹھا کیا جائے۔ جتنے بھی ذمہ دار ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار جگیردار لوگ ہیں، ان سے فنڈ لیا جائے، عوام سے فنڈ اکٹھا کیا جائے۔ طلباء سے جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان سے جو ہے نا فنڈ اکٹھا کیا جائے۔ انڈسٹری کے لوگ ہیں جن کی جو ہے کارخانے ہیں، فیکٹری ہیں، ایک کیٹیگری بنایا جائے، ٹھیک ہے، کہ ان سے ہم نے اتنا فنڈ لینا ہے۔ ایک پوری سمری بنا کے، بریک اپ بنا کے کہ کس بندے نے کتنا فنڈ دینا ہے، وہ فنڈ سب سے لیا جائے۔ پراپرٹی ٹائکون بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ پاکستان میں،
اور اچھے خاصے امیر ترین لوگ ہیں، ان سے یہ سارا فنڈ اکٹھا کر کے 5-6 ماہ میں، یہ کم سے کم 5-6 ماہ میں جو ہے نا IMF کا قرض اتر سکتا ہے، اگر یہ سب لوگ تعاون کریں، عوام تعاون کرے اور اس کو جو ہے نا ہم اسے رکھیں، بنیادی جو ہے نا پیورٹی پہ رکھیں اور اپنا ارادہ کر لیں کہ ہم نے IMF سے نجات حاصل کرنی ہے اور اس کے پیسے واپس کرنے ہیں، تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور اس پہ صرف توجہ دلچسپی کی ضرورت ہے تاکہ ان سے جو ہے نا عوام کو IMF سے نجات دلائی جائے۔ IMF کی جو شرائط ہیں وہ پاکستانی عوام کو خودکشیاں کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔